قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ 70,000 فرشتے رات کو حضور پر آ کر درود پڑھتے ہیں، اور جو جماعت ایک دفعہ پڑھ کے چلی جاتی ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس وقت بھی نظام قدرت ایسا تھا کہ اگر انسان سو گئے ہیں تو فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حضور کے جسم پاک کے اندر باقی موجود ہے، اور اب 24 گھنٹے فرشتے آ رہے ہیں، بندے بھی جا رہے ہیں، اور پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے اللہ پاک کا، آپ بھی جتنے بیٹھے ہو کبھی غور کریں۔ سیانے لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی فجر کی اذان جو ہوتی ہے وہ آسٹریلیا سے آگے جزیرہ فجی لینڈ میں ہوتی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جا رہا، سننے والا درود بھی پڑھتا۔ وہاں اذان ابھی لا الہ الا اللہ ختم ہوتی ہے، آسٹریلیا میں شروع ہو جاتی۔ یہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا، وہاں ختم ہوتی ہے، انڈونیشیا میں شروع ہو جاتی، انڈونیشیا میں ختم ہوتی ہے، ملیشیا میں شروع ہو جاتی، ملیشیا میں ختم ہوتی ہیں، سنگاپور بینکاک میں آ جاتی ہیں، یہاں ختم ہوتی ہیں تو پھر یہ آپ کا علاقہ شروع ہو جاتا، چائنا میں ختم ہوتی ہیں تو پھر بنگلہ، برما، پھر ہندوستان چلی جاتی، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے ملکوں کا نمبر آ جاتا ہے، ہمارا ملک ابھی فارغ اور ہوتا ہے افغانستان ایران کا نمبر آ جاتا ہے، وہ ملک ابھی فارغ اور ہوتا ہے عراق ادھر نمبر آ جاتا ہے، وہ ختم اور ہوتا ہے ترکی کا نمبر آ جاتا ہے، ترکی والے بس کرتے ہیں تو اردن اور شام کا نمبر آ جاتا ہے، اردن اور شام والے ختم کرتے ہیں تو مصر والوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر مصر والوں کا ختم ہوتا ہے تو مکے مدینے میں آ جاتا ہے، مکے مدینے سے چلتا ہے تو پھر اوپر چلتا 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 امریکہ کینیڈا جا پہنچتا ہے، کینیڈا میں ختم ہوتا ہے تو چلی میں آ جاتا ہے، چلی سے ختم ہوتا ہے تو پھر فجی لینڈ میں آ کر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں نظام قدرت ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا خالی نہیں کہ جس شہر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا نہ گونج رہی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا کوئی کچا، کوئی پکا گھر، حتیٰ کہ جنگلوں میں کسی کی جھونپڑی بھی بنی ہوئی ہے تو ان جھونپڑیوں میں بھی اللہ میرے نام کو پہنچا دے گا۔ حضور کا نام پہنچا ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ سارا جگ جس کی تعریف کرے، صرف ذات کی نہیں۔ لوگوں نے تو حضور کے ہاتھوں پہ کتابیں لکھی ہیں تعریف کی، لوگوں نے حضور کی آنکھوں پر کتابیں لکھ دی ہیں تعریف کی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر کتابیں لکھ دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیا تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں پر کتابیں لکھ دی ہیں کہ حضور کے ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن کیسے تھے۔ حتیٰ کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ناخن آپ کاٹتے کیسے تھے، سنت طریقہ کیا ہے ناخنوں کے کاٹنے کا، ہاتھوں کا اور پیروں کا۔ لوگوں نے اس پر بھی کتابیں لکھ دی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ، جلال الدین نام تھا، سیوط ان کے گاؤں کا نام تھا، سیوطی یا قبیلے کا نام تھا، ان کو سیوطی کہا جاتا ہے، مصر کے علاقے میں۔ یہ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، یہ جو ہمارے 29-30 حرف ہیں، اس اللہ کے بندے نے الف پر پوری کتاب لکھی ہے کہ الف کیا ہے، با پر پوری کتاب لکھی ہے کہ با کیا ہے، تا پر پوری کتاب لکھ دی ہے یہ تا کیا ہے، یا تک ایک ایک حرف پر کتابیں لکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھی، اور آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کندھوں تک رکھتے تھے تو کیسی تھی، جب کانوں تک رکھتے تھے تو کیسی تھی، جب آپ سر پر اس طرح پھراتے تھے تو کیسی تھی. سارا جگ جس کی ایک ایک ادا کی تعریف کرتا ہو. پھر صرف جسم کے ساتھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شہر مکہ پر کتابیں لکھی گئی، شہر مدینہ پر کتابیں لکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کتابیں لکھی گئی. صرف یہاں بس نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں پر کتابیں لکھی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال پر کتابیں لکھی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں پر کتابیں لکھی گئیں. یہاں بس نہیں ہوئی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر کتابیں لکھی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کیا تھے. سارا جگ، ساری زندگی جس کی تعریف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں محمد. زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا میرا نام احمد بھی ہے. احمد کا معنی کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا. ساری دنیا نے تعریف اللہ کی ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کسی نے نہیں کی. اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا جو آج تک کسی نے سنی ہی نہیں ہوگی. پھر آپ نے اپنے اور نام بھی بتائے. آگے چلتے ہیں. 8-10 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے گھر میں رہے، یا بعض علماء نے 18-20 دن بھی لکھے. عرب کا ایک دستور تھا کہ اہل عرب اپنے معصوم بچوں کو دیہاتی زندگی میں، گاؤں کی زندگی میں، اور بالخصوص بنو سعد کے قبیلے میں جو دائی حلیمہ کا قبیلہ ہے، اس پورے علاقے کو بنو سعد کہا جاتا. وہاں سے عورتیں آتی تھی مکے میں، بڑے شہروں میں. ان کی روزگار یہی تھی کہ وہ یہاں سے پیدا ہونے والے بچوں کو لے جاتی تھی، پالتی تھی، ان کو اپنا دودھ پلاتی تھی، اور پھر اس کی قیمت وصول کرتی تھی. 2 سال 2.5 سال 3 سال جتنا بچہ وہاں رہتا، پھر ماں باپ کو آ کر مکے واپس کر دیتی تھی. 2 وجہ سے یہ اہل عرب کا اس وقت دستور تھا. 2 وجہ سے. ایک یہ کہ بچہ گاؤں کی زندگی میں پلے، کہ اس کے ہاتھ جوڑ پاؤں مضبوط ہوں، تنو مند صحت مند تازہ ہوا لے. اور بنو سعد کا جو علاقہ ہے، میں تو الحمدللہ کئی بار گیا ہوں، آڑو، انار، انگور، تازہ آب و ہوا. جس طرح آپ کا مری ہے پاکستان کا، بے عین ہی اسی طرح سعودی عرب کا طائف ہے. اور یہ بنو سعد طائف میں جو دائی حلیمہ کا گاؤں ہے، یہ مکہ سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بعض قومیں ہیں جن کو اپنی زبان پر ناز ہوتا. دنیا میں ہم ہی ایک قوم ہے پاکستان والی جن کی زبان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون سی. ہمارے آج تک قانون کا پتہ نہیں ہمارے ملک میں قانون کیا ہے. آج تک ہماری زبان کا پتہ نہیں کہ ملک کی قومی زبان کیا ہے. اور آج تک ہمارا نصاب تعلیم کا پتہ نہیں کہ اسکول کی تعلیم کون سی. دنیا میں ہر قوم اپنی زبان پر ناز کرتی. اور میں آپ کو بھی نصیحت کروں گا، اپنی مادری زبان جو ہے جسے مادر ٹنگ کہا جاتا ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا کہ بندے کی پہچان اسی سے ہوتی. لیکن قومی زبان جو ہوتی ہے، جس سے ایک ملک کی وحدت جھلکتی ہوئی نظر آئے کہ یہ قوم ایک ہے، یہ ملک ایک ہے. یہ ہمارے بنگلہ والے ساتھی بھی بیٹھے ہیں نا، ان کے ہاں بھی یہی حال ہے. ڈھاکہ چٹاگانگ کی بنگالی اور ہے، سلہٹ کی بنگالی اور ہے.
پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں تو وہ کچھ اور ہے، پھر آسام چلے جائیں تو ان کی بنگالی کچھ اور ہے۔ اس قوم پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ اس قوم نے بھی اپنی زبان کو نہیں سنبھالا، اور ہم وہ قوم ہیں کہ جس قوم نے آج تک اپنی زبان کو نہیں سنبھالا۔ اگر کبھی وحدت کا نعرہ لگتا ہے کہ ملک کی ایک زبان ہو تو ہر صوبے والا کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں، ہم اپنے صوبے بھی اپنی زبان کو چلائیں گے۔ نہیں مانتے؟ ملک کی قومی زبان اردو ہے، لیکن اسمبلی کی ساری کارروائی انگلش میں، کورٹ کی ساری کارروائی انگلش میں۔ عجیب ظلم و ستم ہے۔